الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں، سیشن نمبر 9۔ پچھلے 8 سیشن کے بعد سیشن نمبر 9 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوالات جو موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے۔ گزشتہ موقع پر ہم نے حجت حدیث کے بارے میں جو ہے وہ حجت حدیث کے عنوان کے تحت گفتگو کی تھی، اور اس پر سوالات جو بھی تھے لوگوں کے ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ اب جو ہے مزید کچھ سوالات ہیں جو دیگر عنوانات سے متعلق ہیں، تو ان کی جانب ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ طاہر ایوب صاحب کا سوال گلشن معمار کراچی سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں نکاح کے موقع پر رائج بارات کا صحیح اسلامی تصور کیا ہے؟ سیرت طیبہ یا سیرت صحابہ میں اس سلسلے میں اگر کوئی مثالیں موجود ہیں تو برائے کرم وضاحت فرما دیجیے۔ نہیں، اس کی تو کوئی مثال موجود نہیں۔ جو موجودہ دور میں رائج بارات کا طریقہ ہے وہ کسی طور پر ہمارے اسلاف میں موجود نہیں رہا، اور اسلامی تصور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ یہ نکاح ہوتا ہے بس اسلام میں، اور پھر ولیمہ ہوتا ہے جو باقاعدہ رخصتی بارات اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو اتنی ساری رسمیں اور کیا کیا رواج قائم ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے تعلق نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، غلط کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ایک بارات کی ایک پورا ایونٹ ہوتا ہے جس میں مہمان آتے ہیں، اور جو ہے وہ کھانا کھلانے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن کھانا کھلانے کا بھی تو ہمیں طریقہ ملنا چاہیے تھا نا اس حوالے سے۔ آپ نے میری کتنی بار دعوت کی ہے، مطلب کھانا نہیں کھلایا مجھے بہت کئی نہیں، مرتبہ۔ اس ایک چیز کو خاص کر کے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بارات کا نام دے دیا جائے۔ خاص کر کے میں آپ کو بول رہا ہوں، جو جب یہ اسلامی ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو کب کہا ہے یہ تو اسلامی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اگر کسی موقع پر جب نکاح کے یعنی کہ لڑکی کے نکاح کے موقع پر اس کے رشتہ دار یا اس کے گھر والے جمع ہیں، کچھ دوست احباب جمع ہیں، تو آدمی اگر اس پہ کھانا کھلا دے تو کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کھانا کبھی بھی کھلا سکتا ہے نا انسان، کھانے کی تھوڑی آپ کو کوئی چاہیے کہ وہ مسنون کہ کھانا کھلانا ہے آپ نے، کھانا تو آپ کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، البتہ اس کے ساتھ جتنی رسم و رواج قائم ہے وہ بالکل غلط ہیں۔ اس میں وہ دودھ پلائی کی رسمیں ہوں یا وہ اور دیگر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ ساری رسمیں کی ہمیں ہندوستان سے موصول ہوئی ہیں، کیونکہ ہندوستان سے سب کی مائگریشن ہے، تو اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تصور کوئی نہیں۔ اس کا صحیح طریقہ آپ بتا دیں کہ نکاح کیا جائے اس کے بعد رخصتی کروا دی جائے، بس اور کیا، کھانا کھلائیں رخصتی کرا دیں، کھانا بھی نہ بھی کھلائیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ولیمہ ضرور کھلائیں، جو چیز زیادہ میں وہ ہے، لیکن باقی جو ہے وہ اگر وہ مطلب سنت سمجھ کے، خیر میرے خیال سے کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ شادی یا نکاح جو ایک اسلام کا رکن ہے، ایک سنت مسنون عمل ہے، تو اس میں ممکن جہاں تک ہو سکے اس مسنون کام کو ہی پکڑنا چاہیے، خاص طور پہ مسلمین کو، تو ایسی رسم و رواج سے پرہیز ہی کریں۔ اور اب جیسے آپ یہ تو سب پوچھ رہے ہیں جہیز کی کوئی ہے رسم؟ نہیں، پھر مطلب آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے تو پھر آپ کو وہیں کیا کیا ملے گا، جب جہیز کی کوئی رقم وہ نہیں ہے۔ اچھا، بری ہے کچھ اسلام میں؟ نہیں، وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو سامان یعنی کہ وہی جہیز والی بات جو گئی، جو اتنا جو سامان جاتا ہے جو ہوتا ہے، اب اس میں فرنیچر بھی ہے اور دنیا کے سارے ساز و سامان جو ہے وہ زور زبردستی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اگر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، تو پھر ویسے ہی جہیز دیں، پھر ایک لوٹا دے دیں، ایک چٹائی دے دیں، اور اسی طرح کی 2-4 چیزیں دے دیں۔ اگر آپ اس کو مطلب صرف بارات کی بات تھوڑی ہے، جو ہمارے یہاں رواج ہے وہ تو بہت ہی خراب قسم کا ہے۔
پھر کوئی سونا چڑھانا کوئی سنت ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہماری ایک برادری ہے، مطلب ایک پورا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نسل ہے، نام اچھی بات نہیں گنوں، لیکن وہ 10 تولے کے بغیر شادی نہیں کر سکتے ان کے یہاں۔ جب تک لڑکا 10 تولہ نہیں دے گا لڑکی کے لیے تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ساری چیزیں بھی ہے نا، تو یہ تو اگر اسلام میں لیکن اسلام میں تو نکاح بڑا آسان ہے بہت۔ آپ کو میں چلیں وہ دے دیتا ہوں مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری میں خاتون آئیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وہ کر دیا، ہبہ کر دیا، آپ مجھ سے یعنی کہ نکاح کر۔ آپ نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی، متوجہ نہیں ہوا، وہ خاتون کھڑی رہی۔ تو ایک بیٹھے ہوئے تھے صحابی غریب مسکین، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی آپ مجھ سے کرا دیں، ان کا نکاح۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ مہر کے لیے، مطلب نکاح کتنا آسان ہوتا تھا یہ بتا رہا ہوں میں۔ تو کہنے کے بیچارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک تہون ہے، بس یہ ہے، تو آدھا میں اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا خود رکھ دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں نا، تو آدھا ایک ہی تہون ہے، بس یہ چادر ہے، آدھا میں ان کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں خود رکھ دیتا ہوں۔ غربت کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں پھر تو یہ نہ تمہارے کسی کام کا رہے گا نہ اس کے کسی کام کا رہے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے، سونے کی ہے، چاندی کی نہیں ہے، پھر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہے؟ اللہ کے نبی سے وہ بھی نہیں ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں ایک چادر ہے بس۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا سورت ہے یا یہ چیزیں یاد نہیں مجھے قرآن مجید۔ آپ نے فرمایا میں اس چیز پر تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کچھ نہ اس میں کوئی جہیز ہے، نہ اس میں کوئی کھانا پینا ہے، نہ اس میں کچھ دینا لینا ہے، کوئی رسم و رواج کچھ نہیں، صرف قرآن مجید کے اوپر کہ وہ جو ہے یاد وہ تم نے اس کو سکھا دینا ہے یا اس کو کر دینا ہے، وہ اس کے اوپر صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ مہر مقرر کر کے نکاح کرا دیا۔ تو ایسی تو اگر آپ مثالیں لیں تو صحابہ اکرام کا تو بہت ہی جو نا وہ آسان سا نکاح ہوتا تھا، بس وہ شادی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو اتنا مشہور واقعہ ہے کہ کس طریقے سے شادی ہوئی ہے ان کی، تو وہ آپ اندازہ کریں گے تو آپ حیرانگی، جو سب کو وہ تو یاد آتا ہے نبی صاحب نے یہ دیا تھا، اور دیا کیا تھا؟ وہ تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جو تزیین آرائش کی ہو، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح نکاح کیا تھا آپ کو معلوم ہے۔ وہ ان کے پاس تو ان کے پاس بھی کیا تھا، کچھ نہیں، انہوں نے جو وہ ازخر گھاس بیچ کے وہ نا وہ جو ازخر گھاس ہوتی ہے نا، وہ اس وقت سنار وہ کے کام آتی تھی یا بڑھئیوں کے، وہ بیچ کے جو نا وہ اپنی پیسے جمع کر رہے تھے وہ۔ اور جو اونٹنی دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال خمس میں تھے، وہ لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ان کی کلیجیاں وغیرہ باہر نکال لی تھیں۔ جی بخاری میں پورا واقعہ۔ تو وہ بڑے افسردہ ہوئے علی رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یعنی کہ کس لیے تھا۔ تو تب وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن کچھ ہوتا نہیں تو ان لوگوں کے پاس، اور ایسی شادی ہو جاتی۔ اب اصل میں ہمارے رواج یہ بن گیا ہے، اب شادی قدر مشکل کر دی گئی ہے کہ وہ اگر بڑی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو پھر چھوٹی بیٹی کو بھی جہیز دینا پڑے گا، بڑی بیٹی کا بہن کوئٹ ہوا ہے تو چھوٹی بیٹی کا ہی بہن کوئٹ ہوگا، بڑے بیٹے میں آپ نے جو ہے وہ 5 تولہ سونا چڑھا رہی ہے تو پھر وہ چھوٹے والے بیٹے کو بھی چڑھانا پڑے گا، تو وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ تو خیر اسلامی تصور میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف نکاح ہے، رخصتی ہے، اور اگلے دن آپ نے ولیمہ کر لینا ہے۔ باغ اس پہ ایک اگلے دن ولیمہ کر لینا ہے، اگلے دن صبح دن چڑھے کر اگلے دن ولیمہ کر لینا ہے۔ ایک عجیب ٹرینڈ ہے بھائی، جمعے کو شادی ہے اتوار کو ولیمہ کر رہے ہیں، نہیں پہلے تو اب تو نکاح بدھ کو ہو جاتا ہے، جی جی جی، منگل بدھ کو نکاح کر لیا بھائی، کیوں؟ جب جس دن شادی اسی دن نکاح کر کے رخصتی کا، نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ، اور یہ ضرورت کیا، جب آپ کی ایک جمعے کو شادی ہے تو بدھ کو نکاح پڑھوا کے کیا مل گیا آپ کو؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے پورا حساب کتاب ہوتا ہے، ضرورت کیا ہے؟ کھانا کھلایا جاتا ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ہے، پھر اس کے بعد جمعے کو الگ ہے، وہ الگ ہے، جی جی۔ اس کے بعد مطلب کوئی چیز طریقے سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر آپ اگلے دن ولیمہ کرنا ہے، 2 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے ولیمہ ہو رہا ہے، 2 دن اس کے بہانے بھی مل جاتے ہیں آپ کو، پھر ہال نہیں ہو رہا،
فلاں مجبوری فلاں مجبوری. اچھا پھر سنت کی بھی جارہ قضاء سے سنت کا استحصال اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ہفتے جیسے جمعے کو بارات کی, اب ہفتے کو ہم نے ایک چھوٹا سا ولیمہ, ہمارا سنت چھوٹی سی کر دیا انہیں پوری, وہ طلباء کو کھلا دیا, فلاں بھیج دیا, مسکینوں کو ایک ڈیک بنا کے کھلا کے, باقی باقاعدہ خاندان کے لیے خاندان کے جو اتوار کو ہو رہا پوری رات کو جو ہے نا پوری اس کے ساتھ محفل کے ساتھ. تو یہ دونوں تین مطلب آپ جو اگر آپ شادی ایک پورا اسلامی طور پہ اگر کی جائے تو اس کا بالکل ایک طریقہ کار ہے, وہ پورا مستون طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ ساری رسومات جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہیں بس. تو بہتر یہی ہے کہ ہم تو خیر اپنے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کو آپ جس دن شادی ہے, جس دن رخصتی ہے, اسی دن آپ نکاح کریں اور اس کے اگلے دن آپ ولیمہ کریں. یہ مستون طریقہ کار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا کیا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ نے جو ہے وہ راستے میں مطلب سفر میں تھے آپ, اور پھر اگلے دن آپ نے ولیمہ کیا صحیح سفر میں. اور وہ ولیمہ بھی کیسا رہا, وہ بھی اب یہ مثال ہے نا. آپ آئے, آپ نے کہا کہ صحیح بخاری میں کہ کیا کیا ہے بھائی تم لوگ کیا دے کے آ جاؤ, لے کر آ جاؤ سب اپنا اپنا, کوئی کھجورے لے آیا, کوئی ستو لے آیا, کوئی پنیر لے آیا, مطلب جو زیادہ رات ان کے پاس, اور جمع کیا اور وہ مل بیٹھ کے کھا لیا, بس دسترخوان لگایا, میز بانٹ کے وہ کھا لیا. وہی آپ جو خود لے کے آئے تھے ون ڈش پارٹی کر کے, وہ جو نا ولیمہ ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کا ولیمہ تم کھاؤ, ام المومنین بنا دیا تھا نا. کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیا کہتے ہیں ان وہ تو قید میں آئی تھی نا, جنگ ہوئی تھی, ایک سردار کی وہ تھی, وہ بیٹی تھی. تو پہلے تو وہ ایک دوسرے صحابی کے پاس چلی گئی تھی, پھر آپ کو بتایا گیا. یہ بھی ایک مطلب اسلام کے مطلب آپ جائیں گے ڈیٹیل میں تو بہت زبردست قسم کے, تم کو آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی وہ سردار کی بیٹی ہے, تو ان کا مطلب حالانکہ کافر سردار کی بیٹی ہے, لیکن رتبہ یہ بنتا ہے کہ وہ کسی سردار کے پاس ہی جائے. صحیح صحیح صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں. اچھا آپ نے نکاح کر لیا. اب صحابہ کرام کو یہ تشویش تھی کہ نکاح کیا یا نہیں, تو انہوں نے کیسے اندازہ لگایا, اس سے بھی بہت مطلب کتنی ڈیٹیل نکلتی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سواری بٹھا کے پردہ لگائیں گے نا, تو اس کا مطلب آپ نے ان کو بیوی بنا دیا ہے. صحیح صحیح. کیونکہ وہ جو لانڈی ہوتی ہے اس کا پردہ نہیں ہوتا, اور اگر نہیں لگایا تو نکاح نہیں لگایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کا پردے کا ہی معلوم ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب ان کو بٹھایا تو آپ نے پردہ لگا لیا. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ہماری ام المومنین ہے. تب چیز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک جو طریقہ ہے, ایک ایک سنت ہے, ایک ایک فعل ہے, اس سے تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. مطلب شادیاں بہرحال جو ان شارٹ بات یہی ہے کہ شادیاں بہرحال بڑی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہوتی تھیں, اور سادگی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. جس قدر اس کو مشکل ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے, آپ اندازہ کریں ادھار لے کے قرض دے کر لوگ بیٹیوں والے 25-30 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں, اور بعد ساری زندگی میں جانتا ہوں کتنوں کو, میں بتاتے خود کہ وہ اب تک پیسے بھر رہے ہیں. ایک جاب پیشہ آدمی, ایک نوکری پیشہ آدمی, بیٹی کی شادی کر دی اس نے, لون لے لیا اس نے, اب تک وہ پیسے بھر رہا ہے. کوئی 5 سال شادی ہو گئی ہے, 5 سال. تو اب کیا ملا بھائی, 2 دن کی آپ نے اس کے لیے, یا ایک آپ کی تقریب ایک دن کی تقریب کی شو شاہ کے لیے بس کہ جو نا وہ پوری زندگی کی جو نا, اس سے بہتر آپ اپنے جو ہونے والا زمانہ اس کو کچھ دے دو بھائی. اگر آپ کو اتنا ہی کچھ کرنا ہے نا تو وہ کچھ کر دو آپ, بہتر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جو پیسہ آپ ایک 3-4 لاکھ کا ہال کروں, پھر 8-10 لاکھ کا کھانا کریں, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ویسے الگ خرچہ, جی وہ جو آپ نے جہیز بنانا ہے وہ الگ کریں آپ, کس لیے کہ بھائی دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا دیکھے گی. تو بھائی یہ تو اسلام نے تو بڑا سادہ رکھا تھا, اس کو بڑا سمپل رکھا تھا. میں نے آپ کو جیسے مثالیں دی 1-2, تو وہ تو اس طریقے اگر اسلامی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہماری یہاں جو شادی ہوتی ہے اسلامی طور پہ تو کچھ بھی, ہم سے اچھے میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ انگریز ہیں. جی جی جی, وہ بہت سادہ اپنے چرچ میں لے کے جاتے ہیں اور وہیں جی وہیں کے وہیں جو ہے نا وہ دلہا دلہن نکل جاتے, ختم بات. اور کوئی چیز دوسری جو نا نہیں کی جاتی بھائی, کہ وہ جو جہیز ہوگا, بری ہوگی, اچھا وہ لڑکی والوں کے پیسے لڑکے والے دیں گے, لڑکوں والے کے پیسے لڑکی والے دیں گے. یہ ساری جو ہے نا اگر صرف یعنی میرا مطلب بتانے کا یہ صرف بارات تک نہ محدود ہے, پھر بارات سے بہت کچھ ہے بھائی. بات پکی ہونے میں ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اس کے لیے, کھانا ہے, ہال ہے, فنانا ہے, انگوٹھیاں دی جانی ہیں, کی باقاعدہ رسم. جی یہ ساری چیزیں اسلام میں ہے ہی نہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں.
ایک بہن ہے کلثوم ریاض، ان کا سوال ہے کہ سم پیپل ڈو ناٹ سیک ریلیجیس ایجوکیشن اور آر ہیزیٹنٹ ٹو ڈو سو بیکاز دے فیئر دے وانٹ بی ایبل ٹو ایکٹ اپون اٹ. گیو یور اوپینین آن دس. نالج حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، اور صرف اس ڈر سے آپ نالج ہی نہ لیں کہ مجھے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تو یہ تو مطلب ہیلا ہو گیا. ان کا مقصد کہنے کا یہی ہے نا کہ جتنا علم بڑھے گا اتنا عمل بھی کرنا پڑے گا. تو علم تو حاصل کرنا ضروری ہے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے نا ترمذی اس میں. کے بعد جتنا علم ہے اس کے حساب سے سوال ہوگا وہ آدمی اس چکر میں علم ہی نہ لے کہ جو نا مجھ پہ نا اچھا کچھ لوگ کرتے ہیں واقعی ہے کہ جو نا وہ ہم کریں ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کریں گے نا، کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت بھی دیتے. بغیر علم کے آپ کو ہدایت تھوڑی ملے گی. ہدایت ملنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. اب آپ اس خدشے میں اگر آپ رہیں گے کہ بھائی میں جو ہے وہ جتنا علم لیتا جاؤں گا اتنا مجھے عمل کرنا پڑے گا، تو یہ تو مطلب بہت ہی کیا کہتے ہیں، اس کے لیے ایک دعا دے دیتے ہیں. چلے اللہ کے نبی صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. کہ اللہ تو سب سے پہلا مجھے تو نفع بخش علم عطا فرما، اور پھر ایسا عمل کرنا بھی عطا فرما کہ جو تیرے ہاں مقبول ہو، اور مجھے تو حلال رزق عطا فرما. تو یہ دعا بھی جو ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں. اور مطلب علم اگر علم ہی حاصل کریں گے اور ساری کی سوچ کے بیٹھ جائیں تو پھر تو جھولا رہ جائیں گے. پھر یہی بات ہے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے یار. صبور خان کا سوال ہے کہ خلیفہ بلا فصل کی حقیقت بیان کریں کہ اول خلیفہ کون ہے. اہل تشریح حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ بولتے ہیں. قرآن و حدیث سے وضاحت کریں. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے آپ کو پہلا خلیفہ کہا ہے؟ نہیں. کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ کہا ہے؟ نہیں. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ کہا ہے؟ کیا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ کہا ہے؟ کبھی نہیں. کیا عقیل نے کبھی یہ عقیل رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ بات کہی ہے؟ جتنے آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ بات کہی ہے؟ جتنے آپ کیا کہتے ہیں ہم اسے اہل بیت کے افراد اٹھا رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا سے اگر یہ مطلب نکلتا ہوتا تو یہ بات سب سے پہلے تو علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں نا بھائی اس حدیث کا مطلب یہ ہے. صحیح. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے خود، جب یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں کہا کہ ابو بکر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خلیفہ ہوں. مطلب بار بار خواہ لڑ رہے ہیں. اور جو ہے وہ جنہوں نے لڑنا چاہیے تھا وہ لڑے ہی نہیں، نہ انہوں نے بات کی. اگر ان کی ناراضگی تھی تو وہ اس بات پہ ہرگز نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا. ان کی ناراضگی انہوں نے بتا دی اپنی کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا. تو جو لوگ ان کو خلیفہ بلا فصل زبردستی بنانے پر تلے ہیں تو دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اچھا صرف یہاں تک بات تھوڑی ہے. پھر اگر ابو بکر کی بات تو بن جاتے پھر وہ کہ چلو جب تو آپ کے مطابق جو ہے نا وہ ایک ایمرجنسی قائم ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ایک دم اچانک سے سارے معاملات ہو گئے، تو اس کے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ بھی بول سکتے تھے علی رضی اللہ عنہ کہ بھائی یہ ہے دلیل میرے پاس، مجھے اللہ کے نبی سے آپ کے سب کے سامنے کہا تھا، کیونکہ وہ خود اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلافت کی بشارت دی ہے. صرف یہی ایک بات ہے نا جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھے، خلیفہ بلا فتح، اور تو کوئی دلیل نہیں ہے. وہ ایسی چیز انہوں نے خود نہیں کبھی سمجھی، زیر بحث نہیں تھی نا یہ والی بات. جی انہوں مطلب ابو بکر صدیق اللہ جب صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لکھ دیتا ہوں، پھر آپ رک گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور مومنین ہی نہیں چاہیں گے کہ کسی اور کو بنائے، اللہ اور مومنین ہی نہیں چاہیں گے کہ کسی اور کو بنائے. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر اچھا پھر تیسرے اس میں آتا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے میں جب علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت بھی بننے کو تیار نہیں تھے، وہ تو ایک عاجز آدمی تھے بڑے، اور تینوں خلفاء کا انہوں نے بھرپور ساتھ بھی دیا، بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ رہے، جی شانہ بشانہ رہے. اور جب چوتھی تو اپنی وقت پہ جب وہ بنے تو وہ بننا ہی، انہوں نے کہا بھائی میں اس چیز سے دور رہنا چاہتا ہوں.
तो लोगों ने उनके पीछे पड़े कि नहीं भाई अब आप ही रह गए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आप ही हैं जिन्होंने बनना है खलीफा। तो वो उन्होंने, तो अगर ऐसी चीज़ होती तो वो तो फिर तो उसी वक्त तो खुद देते कि भाई ये तो कब से मेरा ही हक था जो छीना हुआ था मुझसे, ज़बरदस्ती का बनाया, बस और कोई इसमें बात ही नहीं है। मोहम्मद अफजल साहब हैं, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल करते हैं, अगर कोई बंदा अपनी बीवी को एक तलाक दे दे, उसके बाद ना दूसरी तलाक दे और ना ही रुजू करे, और अरसा भी काफ़ी गुजर जाए, तो उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? मतलब एक तलाक दी और दूसरी नहीं दी और काफ़ी अरसा भी गुजर गया, रुजू भी नहीं किया, अब तब उनसे ये कहा जाए भाई आप दो में से एक काम करें, या तो उनको जो है वो वापस अपनाएं उनको, या फिर आप दूसरी तलाक दें और फिर तीसरी तलाक दें, उन्हें फारिग करें। कुरान मजीद ने इस बात को बयान किया है कि वो जालिम है वो लोग जो ये काम मतलब लटका छोड़ देते हैं, मुअल्लक़तुन के अल्फाज़ है कि वो उनको ऐसे लटका छोड़ देते हैं, तो जालिम है। ऐसे लोग, इनको चाहिए कि वो इस चीज़ को हल करें, या तो वापस निकाह की तजदीद निकाह करें, या फिर वो जो है वो क्या नाम है उनको दूसरी तलाक दें, और या तीसरी तलाक दे के उनको मतलब एक तरफ करें ना, एक तरफ कर दें मामला उनको, या तो आप तलाक दे के ख़त्म करें मामला, या फिर रुजू करके मामला ख़त्म। ये लटका छोड़ देना इंतहाई गलत अमल, इंतहाई गलत ज़्यादती है, और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत में कि जब औरत तलाक चाहती है और मर्द तलाक नहीं दे रहा अपनी ज़िद की वजह से। आपको कोई हक़ हासिल नहीं है कि आप ऐसी कोई ज़बरदस्ती करें। आपके साथ एक खातून नहीं रहना चाहती, आप छोड़ दें उसे, आप उसकी तलाक का मुतालबा पूरा करें, क्योंकि तलाक तो मर्द नहीं देनी है ना, वो खुला की हो या वैसी हो, तलाक तो उसी ने देनी है। तो ये चीज़ जो लोग करते हैं गलत करते हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर जो है ना वो मतलब गौर करें कि वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल है जो कि लाइव हमारे साथ एक कॉलर शामिल हैं, उनका सवाल लेते हैं। स्पीकर ऑन कर लीजिए जी। जी आप फरमाएं जी, सवाल कीजिए जी। वो जो जैसे चेयर पे बैठ के जो नमाज पढ़ते हैं। जी जी, आप अपना नाम बताइए, पहले तारुफ करवाएं। मेरा नाम आयशा है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? कराची से। ठीक है, सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछें आप। जो भी चेयर पे बैठ के जो भी नमाज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बता दें। ठीक है जी, ये बता। ठीक है, जवाब देते हैं आपको इंशाल्लाह। क्या चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ना, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने के बारे में पूछें। देखिए इंतहाई सख्त मजबूरी हो ना तो आप जो है वो चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ दें, और वैसे जो ना क्योंकि जो हम देखते हैं पाँव के अंगूठे में भी चोट लगी है तो वो जो है चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ी है, इससे सफ़ पे खलल आती है। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके आप जो है वो फर्श पे बैठ के पढ़ें नमाज। अगर आपको खड़े होने की ताकत नहीं है तो आप बैठ के पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो आप लेट के पढ़ सकते हैं, इशारों से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चेयर का मामला है वो इसलिए है क्योंकि इससे ख़ास तौर पे बाजमात नमाज में खलल आती है जब वो सफ़ शाम बनाई जा रही, सफ़ बंदी की वजह से। तो जो बाकी इंतहाई घुटनों की प्रॉब्लम है, उठना बैठना मुश्किल है, कमर की किसी मोरों की मसला है, कमर में दर्द है, वो नहीं बैठ सकते, उठ बैठ नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में वो चेयर का इस्तेमाल, क्योंकि मजबूरी की हालत है, हाँ इस्तिरारी कैफियत है। लेकिन उस इस्तिरारी कैफियत को वाकई इस्तिरार हो, फिर वो ऐसा ना हो कि वो मतलब बाकी काम तो सारे जो है वो जी बाकी ये मैं देखता हूँ मतलब कि कुछ लोग अब अच्छी बात बाजारों में तो भरपूर घूमने हर जगह चल फिर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त में आगे कुर्सी लेके बैठे तो उस पर जो ना खलल आता है। लेकिन ये कि जो वाकई मजबूर है, और ये मजबूरी आप सबसे बेहतर जानते हैं और अल्लाह ताला, तो बेहतर यही है कि जहाँ तक हो सके तो आप बैठ के ही पढ़ें, मतलब ज़मीन के साथ ही हों, और नहीं हो सकता भाई बिल्कुल तो आप चेयर पे बैठिए। ठीक है, एक सवाल है हमारे पास कि खुशी के मौके पर अच्छे अशार या गाने वगैरह सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं तो गाने आप किसको कहते हैं? मसलन वो कि जिसमें जो है वो बेहयाई या बुराई से मुताल्लिक़ कुछ अशार हों,
یا اس طرح کے جو گانے ہیں وہ، یا جو گانے سنے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بتا دیں. کس طرح کے بتاؤں میں؟ سنگرز کے ساتھ بتاؤں؟ بھائی گانے جو ہے خوشی کے موقع پر گائے جا سکتے ہیں اور سنے جا سکتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں گیت ہوتے ہیں، گیت جسے کہتے ہیں. جیسا کہ بدر کے گیت گا رہی تھیں کچھ بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر، صحیح بخاری میں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آ گئے حضرت عائشہ کے، وہ بڑا غصہ ہے، انہوں نے ڈانٹا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مزامیر الشیطان، یعنی کہ شیاطین کے باجے بج رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور آپ خود موجود تھے. خیر تو آپ نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو انہیں، مطلب کہ آپ نے سرزنش نہیں کی نا. تو وہ اس موقع پر وہ گیت گا رہی تھی، لیکن وہ گیت کیا تھے؟ وہ بدر کے شہداء کی تعریفیں نہیں. اچھا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیت گائے، اس میں انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے بچیوں نے کہ جو نا ہم میں ایک نبی ایسا ہے کہ جو مستقبل کا حال جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مت بولو، یہ نہیں کہو. تو گیت اس طرح کے ہوں کہ جس میں سب سے اہم بات فحاشی نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، چاند تارے توڑنے کی باتیں نہ ہو اس میں، اور صحیح. وہ گیت ایسے ہوں کہ جو سنے جا سکتے ہوں، مطلب آپ خود الفاظ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ بے ہنگم جو چیز اچھا اس میں میوزک پھر بھی نہیں آپ کا آتا تھا، یہ موسیقی نہیں ہے اس میں. موسیقی نہیں آ سکتی آپ کی، کیونکہ میوزک جتنا آپ کے میوزک انسٹرومنٹس ہیں. نہیں تو دف بجانے کے بارے میں جی میں اسی پہ آ رہا تھا. دف جو ہے وہ جس کی اجازت مل جاتی ہے آپ وہ اب کرنے نا، دف آپ بجا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بجایا گیا ہے. باقی پھر اس کے بعد جتنی انسٹرومنٹس ہیں وہ کیا نام ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت جو ہے وہ گانا بجانے کو اور اس کے آلات کو حلال کر لے گی. جی شراب کو اور گانا بجانا اور اس کے آلات کو حلال کر لے گی. تو وہ تو آج ہمیں ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا. تو جتنی کے انسٹرومنٹس جو ہے وہ بنے ہیں وہ میوزک کے ہیں. موسیقی ایک الگ چیز ہے میں نے جیسے کہا، اور گیت ایک الگ چیز ہے. تو جو موسیقی ہے وہ تو کسی طور پہ جو میوزک ہے یہ جائز نہیں ہے. بالکل جائز. اس کے جتنے بھی جو اس کے جو اس میں کیا کہتے ہیں جو آوازیں آتی ہیں نا، جو اس میں وہ گٹار کی صورت میں ہو، وہ پیانو کی صورت میں ہو، وہ کسی اور اس میں ہو، ڈرم ہو، جو بھی ہو، ڈھولک ہو، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ہاں ڈف ہے، ڈف آپ بجا لیں کیونکہ وہ ثابت ہے، تو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اچھا اس کی ایک وجہ بھی ہے، ڈف کی آواز میں اور آپ دوسرے جو اس کی آواز میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تب فرق سے مراد ایسا کہ ڈھو ڈھمکا جیسے کہتے ہیں نا، وہ بے ہنگم آواز وہ ڈف میں نہیں ہوتی ہے، ڈھولک میں ہو جاتی ہے، وہ گونج آ جاتی ہے، الگ آواز ہو جاتی ہے. اچھا اس میں شادی کے موقع پہ جو لڑکیاں گاتی ہیں وہ پھر وہ گا سکتی ہیں؟ جی جی. نہیں تو پھر ان کے لیے پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو گانے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ اس طرح کے گانے نہ ہونا. حتیٰ کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا صحیح بخاری میں، فلاں کی انصار کی شادی ہوئی خاتون کی، اب تم نے ان کے ساتھ گانے والی نہیں بھیجی. اچھا جی آپ ہمیں تمہیں پتہ نہیں انصار پسند کرتے ہیں اس چیز کو، آپ اندازہ کریں نا. تو لیکن وہ یہ کہ یعنی کہ آپ نے بقایا ان کی ریت روایت کو برقرار وہ اس کو اہمیت دی کہ بھائی تم نے بھیجی کیوں نہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں انصار تو اس چیز کو. تو اب لیکن اس سے آج کا جو میوزک ہے اس کو تو یہ تو مطلب کیا بولے اس کو، بالکل وہ تو مطلب اس کی تو بے ہنگمی عوامی اور جو اس کا کیا نام ہے چچورا پن یا کیا کہ فحاشی ہے وہ کسی اور طرف ہی لے جاتا ہے بالکل ہی وہ ہے. تو اس طرح کی گیت جو کہ مطلب جس میں کوئی اس طرح کی بے حیائی نہ ہو تو وہ لڑکیاں گا سکتی ہیں شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ. ٹھیک ہے. محمد حامد صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں، تو یہ مسلم ہیں یا کفار ہیں؟ کس کے فرقے؟ مسلمانوں کے. بات ختم ہو گئی، خود ہی لکھ کے آپ نے جواب دے دیا نا. تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں نا بھائی، وہ ختم ہو گیا تو مسلمان ہی فرقے ہوئے نا. وہ آپ کیوں ان کو جو ہے نا کافروں میں ڈالنے میں ڈرے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے فرقے، آپ ان کا مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. ان کا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہوئے نا، مسلمان ہی ہیں. تو پھر یا پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ میں سے، یہ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کا
یہود و نصارہ مسلمانوں کے فرقے میں نہیں آتے. نہیں آتے. ہاں انہوں نے یہ کام انہوں نے کیا, اور اس کی حدیث آپ کو پتہ ہے ابو داؤد میں کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 71 یہود نے کیے, تو وہ الگ ہو گیا نا ان کے, یعنی کہ ان کے فرقے 71 یہود کیے تھے جو تھے, بتا دیا گیا. 70 جہنم میں گئے, ایک جنت میں گیا, ختم ہوئی بات. عیسیٰ نصارہ 72 کیے, ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے وہ, تو ان کے 71 جہنم میں گئے, بات ایک جنت میں, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. اور تیسرا آپ کا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت, میری کی امت میں کون ہے جو آپ کو کلمہ پڑھتے ہیں, میری کی امت 73 کرے گی, اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. آپ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے فرقے, تو مسلمانوں کے فرقے ہوئے نا, صحیح مسلمان ہی ہیں وہ, مسلمان ہیں اور کون ہے, مطلب کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں نا, کلمہ پڑھ کے ہی انہوں نے فرقے کیے نا بھائی. بالکل ایسا. اب اس کے بعد جو اس کی آپ کچھ بھی تعریف, اس کے بعد تعویلات کریں, آپ کچھ اس کی توجیحات پیش کریں, توضیحات پیش کریں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ اجتہاد کریں, قیاس کریں, مطلب طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں ہمیں, تو اس میں آپ کیا کہنا ہے. اب ان کی باتیں بھی نہیں ہے, جتنا جملہ تھا اتنا جواب دے دیا ہم نے, ہم کیوں اپنے پل لیتے نہیں, ہم بھی کہانی. لائف کوشچن ایک صاحب نے فہیم رفیق انہوں نے کیا ہے, از میکنگ اینیمیٹڈ پکس اور ویڈیوز آر الاؤڈ آر کریکٹ. میکنگ اینیمیٹڈ اینیمیشن جو ہوتی ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے نا, بلکہ یہ تو مجھے جی یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اس کے قریب ہے, بالکل جو کیا کہتے ہیں مصوری کے, کیونکہ یہ ایک بالکل فرضی خاکہ بنایا جاتا ہے, اور یہ بالکل ایک کارٹون کی شکل ہوتی ہے. مطلب اس کو یہ تو زیادہ اس کے قریب ہے کہ جو اس وقت مصوری ہوتی تھی نا, مطلب اب یہ کہ اس کو جو ہے نا وہ اے آئی وہ اس کے تھرو کر دیا, اینیمیشن آ جاتا ہے اس میں اندر, اور کیا کہتے ہیں یہ این ایف ٹیز جو ہے نا, یہ تو اور زیادہ بلکہ معاملہ جو ہے نا وہ اس کے قریب تر ہے تصویر سازی کے. ہاں کیمرے میں بھی آپ سے بٹن دیتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی, تو وہ جو آپ کمانڈ دے رہے ہیں, آپ مطلب آپ کا مقصد ایک کارٹون تخلیق کرنا ہے نا, اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے تو وہی نکل رہا ہے. مقصد یہی ایک کارٹون تخلیق کرنا ہے آپ نے, وہ آپ نے اپنے حساب سے تخلیق کرنا ہے, اس میں آپ کچھ بھی جو آپ کمانڈ, تو پھر آپ مطلب پہلا سرا ہی پکڑیں گے نا. پہلا سرا کیا ہے کہ وہ تصویر سازی ہے, آگے جا کے وہ کتنا بھی کچھ بنتا جاتا. صبور خان کا ایک لائف کوشچن ہے, عربی کے ترجمے کو غلط کر کے, کہیں کے الفاظ توڑ کے, کہیں کے الفاظ جوڑ کر, وہ کسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو داغدار کرتے ہیں. اس موقع پر ایک بات ان کی یاد آ رہی ہے, غالباً اس کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں. کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا تھا, ہاں 1 یا 2 مرتبہ ایسا ہوا, جی جی پھر جی, وہ کھانا کھا رہے تھے. جی 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 شاید یہ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے اس واقعے کا جواب تو میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے لوگ دے چکے ہیں, تو اب آپ نے کر لیا تو میں پھر دے دیتا ہوں. 2 چیزیں اس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی صحابی کو کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. وہ گئے, انہوں نے کہا کہ اور آ کے بتایا اللہ کے نبی سے وہ کھانا کھا رہے. اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی سے بلا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا بھائی میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں, کیونکہ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے. ایسا گمان بھی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی صحابی کو, کسی بھی ایمان والے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور وہ کہے بھائی میں اپنا کام نمٹا کے آؤں گا, کھانا وانا کھا کے آؤں گا. ایسا ہوتا ہی نہیں. مجھے میرے والد صاحب بلا رہے, ہمیں کھانا چھوڑ کے آئے تھے. تو آج کے دور میں آپ کے کوئی بڑے بزرگ بلا لیں آپ کو, تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے بھائی ان کو بولا کھانا کھا کے آؤں گا میں, ابھی ذرا ٹھہر جائیں آپ. تو اصل بات یہ کہ ان جو بلانے گئے تھے انہوں نے ان کو بولا انہوں نے کھانا کھانے بتا دیا, لے وہ تو کھانا کھا رہے ہیں ابھی. انہوں نے نہیں کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, میں جو نا ابھی آتا ہوں بعد میں. ایک بات. پھر دوسری بات, جب آپ نے 2 بار 3 بار کرا, پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا جو نا وہ اللہ پیٹ نہ بھرے. یہی ہے نا وہ جو الفاظ کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے. اب اس کو وہ لوگ جو ہے وہ بد دعا کی صورت میں لیتے ہیں, جو لوگ ان کو داغدار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, صحیح مسلم میں ہے, کہ میری اے اللہ میں کسی اپنے امتی کو کوئی ایسی بات کہہ دوں, ایسی بد دعا دے دوں, یا ایسا جملہ کہہ دوں جو اس کے حق میں بنتا نہ ہو, اور ہاں جو اس کا وہ اہل نہ ہو, تو وہ اس کے لیے دعا بنا دے. کسی کو میں برا بھلا کہہ دوں یا کسی کو بد دعا دے دوں, تو اللہ اس کو یعنی کہ اس کے حق میں اچھا کر دے اگر وہ اس کے اہل نہیں. تو اب آپ بتائیں خود ایمانداری سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے حقدار تھے؟ نہیں تھے. تو وہ تو ان کے لیے اچھا ہی ہو گئی,
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آخری وقت میں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ بہت زیادہ نکل آیا تھا. یہ کہاں ہے؟ وہ صحیح سند سے نہیں ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے. صحیح سند سے نہیں ہے. کتابوں میں تو ہے یہ چیزیں, لیکن سند کے ساتھ جو ہے نا وہ درست موجود نہیں ہے کہ وہ اصل میں بات بنانی ہو تو کچھ بات بنانی ہو تو آپ پھر وہ کچھ بھی کہہ سکتے. اچھا میں کہتا ہوں اگر پیٹ ان کا نکل بھی آیا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اس والی بات سے ملا رہے ہیں نا. کیسے مل رہی؟ پیٹ نہیں بھرا تو اسی پیٹ بھرا گیا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. اچھا بہت سارے اصحاب جو ہے وہ اچھا آخری عمر میں ہوتا ہے وہ بھاری ہو جاتا بھاری ہو جاتے ہیں. ہوئے آپ کو چلے اللہ کے نبی سے میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں وہ دوڑ لگائی. جب دوڑ لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے ان سے دوڑ میں, اور حضرت عائشہ وہ پیچھے رہ گئے. دوبارہ جب ہوئی اور پھر جب دوبارہ لگائی تو حضرت عائشہ جیت گئی تو آپ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. مطلب ایک تو خیر یہ میاں بیوی کا پیار بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یاری شخصیت کا روپ بھی ہے. تو آپ نے فرق آیا کہ اب میں تھوڑا بھاری ہو گیا, بھاری ہو گیا, وزن زیادہ ہو گیا. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں مطلب. تو اس کا مطلب آپ یہ ایک ایسا ایک کیا کہیں گے وہ قدرتی عمل ہے یہ چیز جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہ آپ آج کے دور میں تو موٹاپا سب سے بڑی مصیبت ہے. اور یہ آپ کو میں موٹے کی بات بتاؤں, یہ اس پہ حدیث بھی ہے کہ موٹے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اب کیا نام ہے آخری دور میں یا پھر موٹے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے جہنم میں, اس طرح کے الفاظ ہیں. جی بڑے پیٹ والے آ جائیں گے آخری دور. تو اب وہ جتنے بڑے پیٹ والے ہیں وہ سارے تھوڑی شامل ہو جائیں گے, سارے نہیں ہو جائیں گے نا شامل. ایک چیز ہے وہ اب جیسے وہ خراسان سے جو جماعت نکلے گی اور کالے جھنڈوں والی جو 70,000 نکلیں گے, اب ہر کالے جھنڈا والا تھوڑی ہوگا, یا خراسان سے نکلے گا ہر کالا جھنڈا لے کے جی اس کی وہ وصف جو ہے وہ اس کی صفت جو ہے وہ دیکھی جائے گی, پرکھی جائے گی کہ آیا کہ وہ صفت اس پہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جو امام مہدی ہوں گے وہ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا. حسن ہے ہاں نہیں حسن ہے کیونکہ اس کی متعدد روایات ہیں کئی طرق سے موجود ہے. تو اب وہ امام مہدی کا میں آپ سے کہہ رہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اب جتنے محمد بن عبداللہ ہوں گے امام مہدی تو نہیں بن جائیں گے نا بھائی. تو وہ ایک صفت ہے, اس صفت کے اعتبار سے اس چیز کو پرکھا جائے گا. اگر وہ ان کا پیٹ نکل بھی آیا تھا تو اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. ایسے بہت سارے صاحب تھے کہ جو بعد میں بھاری ہو گئے تھے, وزن بڑھ گیا تھا ان کا. کافی سارے کوسچن آئے ہیں تو جی پورا کریں. ظفر اقبال صاحب کا سوال آیا بھائی لائف کوسچن ہے ان کا کہ اپنی اولاد نہ ہو دوسری کی اولاد گود لینا درست ہے؟ یہ تو کے بعد اپنی اولاد پیدا ہو لڑکا اور لڑکی تو وہ آپس میں محرم یا غیر محرم. لاسٹ ٹائم میں نے شیخ کا جواب دیا تھا ایڈoption کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں ایڈاپٹ آپ کر سکتے ہیں, ایڈoption منع نہیں ہے, لیکن اس میں ایڈoption میں آپ اس کے والدین کا نام نہیں چھین سکتے. منہ بولا ہے نا تو وہ آپ کا منہ بولا ہی رہے گا. وہ ایک بات وہ محرم نہیں بن سکتا, دوسری بات آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے, تیسری بار وہ آپ کو وارث نہیں بن سکتا. ظاہر ہے جب سگی اولاد ہو گئی تو کیسے وارث بنے گا, اور نہ وہ محرم رہے گا تب بھی وارث نہیں. وہ تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے نا وہ وصیت کر دو کہ بھائی کوئی اولاد ہے نہیں, اسی کو میں نے دے کے پالا ہے, لے پالک بچہ ہے میں نے اس کو دے دیا. وہ ایک شرعی طور پہ نہیں ہے وہ حقدار. میں شریعت شرعن بات کروں تو ایڈoption کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ختم ہی کر دیا جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ والے معاملے کے بعد کہ ان کے نام یہ سخت منع ہے کہ ان سے ان کے والدین کے نام لے لیے جائیں. آپ ان کے والدین کا نام, اس کا حق ہے کہ وہ جس کی اولاد ہے اس کے ساتھ اسی کا نام لگے گا, آپ کا نام نہیں رکھ سکتا. جو بچے کو اڈاپٹ کر رہا ہے اس کا نام نہیں رکھ سکتا, اس کے ساتھ اس کے باپ کا ہی نام لگے گا جو اس کا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس مسئلے کو ختم کر دیا کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ محرم نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ اس کا نام نہیں رکھ سکتا, وہ وارث نہیں بن سکتا. تو کیا اچھا وہ کیا کہنا پھر جو اگر سگی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوگا اس کا. جی بالکل نہیں ہوگی محرم. محرم صرف دو ہی صورتوں میں, آپ کے خون سے ہو, نطفے سے ہو, دوسرا کہ آپ اس کو رضاعت کے ساتھ ہو جائے, دودھ پلا دیا جائے اس کو 5 بار. اس کا بھی میں نے پہلے جواب دیا ہوا ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلا دیا جائے,
اس کو وہ خاتون، تو پھر اس خاتون کے جو بچے ہیں یا بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ جس کو دودھ پلایا ہے وہ اس کا رضائی بھائی رضائی بہن بن سکتی ہے، اور پھر رضاعت کے ساتھ سارے رشتے ہو سکتے ہیں، باقی نہیں ہو سکتا. محرم بھی نہیں ہوں گے تو ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. جی بالکل 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 بھائی، منہ بولے ہی ہے نا، منہ بولے کا مطلب ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. محمد کمل صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر کیا ایک کان میں اذان دی جائے ایک میں اقامت؟ یہ بھی جواب دیا پہلے، دوبارہ پوچھ رہے ہیں، شاید انہوں نے نہیں سنا ہوگا. دیا تھا اس کا جواب میں نے. جی حسن ہے یہ روایت، ایسا کچھ وضاحت کی بس یہ حسن ہے اس کی. اصل میں کئی روایات ہیں اس میں، اور میں نے وضاحت سے بتایا تھا کہ ایک حضرت عائشہ سے روایت ہے جو کہ مستدرک حاکم میں امام البانی نے جامع الصغیر میں اس کو نقل کیا ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو وہ کئی طرق کی بنا پر، وہ متعدد طرق کی بنا پر وہ روایت حسن بنتی ہے، حسن لی غیری ہی بنتی ہے. اور اس پہ یہ الفاظ ہیں کہ ایک میں اذان، سیدھے میں اذان اور بائیں میں اقامت. جی سبور خان کا سوال ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کہف کے اندر ذکر آیا ہے، اس کی تفصیل قرآن و حدیث سے وضاحت. جی اس کی کیا تفسیر قرآن حدیث سے بتاؤں گا. مطلب ذوالقرنین جو تھے وہ ایک بادشاہ کا ان کو آپ کہیں گے، ویسے عقب اگر دیں گے، نبی کا تو خیر نہیں ہے ان کے اس میں کہ وہ نبی تھے، فرشتے تو بالکل نہیں تھے، وہ انسان تھے ظاہر ہے. اور انہوں نے سفر کیے دنیا کے، اور کہیں کے سفر کیے انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. فتبہ سببہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے راستے کی تیاری کی اور وہ سفر کرتے رہے. جہاں جہاں اللہ نے انہیں بھیجا وہاں وہاں وہ گئے، ان کو اختیار بھی دیا، جن کو سزا دینے کا بھی اختیار دیا. اور پھر جو سب سے اہم جو ہے کہ انہوں نے یاجوج ماجوج کے راستے کو بند کیا. جب وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے، جو یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، جب وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جو ان کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، مطلب وہ اس طرح کی قوم تھی کہ ان کو کوئی الگ ہی بولی تھی ان کی. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ذوالقرنین ہم پریشان ہیں، یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور آ کے جو ہے نا وہ فساد کرتے ہیں، وہاں زمین کو خون خرابہ کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے ہماری کوئی حل کر دیں. تو ذوالقرنین نے اس موقع پر جو ہے وہ تانبا پگھلا کے اور لوہے کے دو وہ لگا کے اس کے نیچے اندر تانبا بھرتے گئے وہ، اور اس دیوار کو جو بند کر دیا جہاں سے وہ یاجوج ماجوج آیا کرتے تھے. اور اب وہ جب تک اللہ چاہے گا بند رہے گا وہ راستہ، جب اللہ چاہے گا وہ راستہ کھل جائے گا اور وہ یاجوج ماجوج اوپر سے نیچے آ کے گر پڑیں گے. پھر جو ہوگا وہ ہوگا. پھر باقی ذوالقرنین کا یہی سفر ہے. وہ 2-3 اور اس طرح کی آیت ان کے متعلق موجود ہے کہ انہوں سفر کے بارے میں کسی سفاری کا بھی ذکر ہے؟ کوئی سواری ان کے ساتھ تھی؟ سواری کا تو کوئی خاص ذکر نہیں کہ کس سواری پہ جاتے تھے وہ، کہ بس یہ ان کے ملتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا کہ وہ اوپر کی طرف نہیں، مطلب وہ راستے کی تیاری کرتے تھے، بس راستے کی سفر کا ساز و سامان تیار کرتے تھے. اب اس کی پھر بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ سببہ کیا ہوتا ہے اور ان کا راستہ کیا تھا، تو اس پہ الگ الگ تھیوریز ہیں، واضح کوئی بات نہیں ہے. محمد کمال کا ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی کو آقا یا نبی یا رسول بول سکتے ہیں؟ رسول تو بولتے ہی ہیں، آقا کے بارے میں ہاں آقا بھی کہہ تو سکتے ہو، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. غلام ہی ایک طرح سے اللہ کی قسم کی، اور کی آپ کے حکم کے غلام ہے نا، آپ کے متبین جو ہیں وہ آپ کے حکم کے غلام ہیں. تو آقا اسی کو بولتے ہیں کہ آدمی جس کا غلام ہو. تو ہم تو ظاہر سی بات ہے ہماری تو جانے نہیں چھاوا ہے آپ کے لیے. تو وہ تو یہ ہے نا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو مولا نہ گئے، تو اس لیے وہ چیز رہ جائے گی. لا تقل لسیدی مولا کے الفاظ ہے نا صحیح. ہاں وہاں پہ جو بولا ہے وہ مولا سے مراد آقا کے معنوں میں نہیں ہے، نہ وہ کارساز کے معنوں میں، وہ دوست کے اس کے معنوں میں دیا جا سکتا ہے. پھر سب سے اہم بات جب ممانعت آ گئی کہ مولا نہ کہے تو بندے کو اس سے اجتناب کرنے چاہیے. اور اتنے القاب ہیں، آپ وہ دینے علی رضی اللہ عنہ کے لیے کم ہے کیا؟ حیدر بولے آپ انہیں، علی جو ابو تراب اللہ کے نے ان کو کہا وہ فاتح خیبر ہیں، آپ وہ الفاظ کہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کمی نہیں ہے الفاظوں کی. ایک سوال ہے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائڈ کی ہے، بتایا نہیں ہے. سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے؟ کیا مرد اور عورت کی نہیں، بالکل نہیں. وضاحت کرنے کا
وضاحت یہی ہے کہ کچھ فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے بالکل ویسے ہی طریقہ کار ہے جیسا کہ ایک مرد نماز پڑھے گا ویسے ہی ایک خاتون نماز پڑھے گی. اس کا جواب بھی پہلے دیا ہم نے. تو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس پہ یہ کوئی فرق نہیں تھا کہ مردوں کو ایسی پڑھنی ہے جیسے میں نے پڑھائی ہے. اور اچھا خواتین کے لیے اگر نماز کا طریقہ کار الگ ہے تو وہ بھی کوئی بتائے گا نا، مطلب کوئی اس کا اگزامپل بن کے دکھائے گا. اور مرد و خواتین تا قیامت پوری کائنات کے لیے اب اگر کوئی اگزامپل کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ ہی بتائیں گے نا خواتین کی نماز کیسی ہوگی. تو آپ نے تو کوئی نہیں بتائی، آپ نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی اور وہی طریقہ مردوں کے لیے وہی طریقہ خواتین کے. جہاں جہاں خواتین کے لیے معاملات میں فرق رکھا وہاں بتا دیا کہ وہ سونا پہن سکتی ہیں مرد نہیں پہن سکتا، وہ ریشم پہن سکتی ہیں مرد نہیں پہن سکتا، ان کو پردہ کرنا ہے مرد نہیں کرنا ہے. مطلب جو خواتین کے لیے علیحدہ سے حکم ہے وہ بتا دیے گئے. اگر خواتین کی یہ کام ہوا، یہ بات کے فقہا نے اپنی رائے تو ہے اور اپنی کیا کہتے ہیں احتیاط کو بناتے ہوئے اس چیز کو کر دیا کہ بھائی وہ اس طرح کریں کہ وہ سجدے میں سمٹ کے بیٹھ جائیں اور یوں کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ کچھ چیزیں روایات کے ساتھ چلتی، یہ روایات بنا دی. آپ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پٹھان جو ہوتے ہیں وہ تو مطلب بڑی خواتین کے معاملے میں سختی کرتے ہیں، باہر ہی نکلنے نہیں دیتے نا. حالانکہ جو ہے وہ عرب میں تو خواتین سفر میں بھی ساتھ جاتی تھیں. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ قرآن اندازی کرتے تھے اور وہ ہوتی نہیں. خواتین جنگوں میں بھی ہوتی تھیں اور مسجد میں بھی آتی تھیں، مطلب کافی چیزوں میں. تو یہ چیز رہی تو روایت کے ساتھ کہ بھائی خواتین ایک پردہ کا ہوئے تو وہ تو بھائی سب سے زیادہ با پردہ با حیا کوئی خواتین تھیں تو وہ امہات المومنین تھیں، وہ صابیحات تھیں. تو اگر انہوں نے سجدہ ویسے ہی کیا ہے جیسے مرد کرتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی حیا ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی خواتین کی جو ہے نا وہ بے حرمتی نہیں ہو رہی. انہوں نے بھی سینے پہ ہاتھ باندھا ہے. اچھا یہ تو سینے پہ ہاتھ مردوں کے عورتوں کے بنواتے ہیں اور خواتین مردوں کے نیچے بنواتے ہیں. تو بہرحال وہ مطلب کسی بھی چیز کی کوئی وضاحت قرآن و سنت سے نہیں ہے، صرف فقہی طور پہ اجتہادی طور پہ اس چیز کو علیحدہ کر دیا انہوں نے. کوئی چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. سوال پوچھا ہے کہ آج کل کراچی میں سخت سردی ہے، تو کیا جوان حضرات بھی تیمم کر کے؟ واہ بھائی زبردست سوال ہے. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. اچھا کیا نام نہیں بتایا. ایسا عموماً دیکھنے اب یہ جوانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی کہ وہ کس حد تک سردی اور ٹھنڈا پانی برداشت کر سکتے. حدیث مطلب سیدھی سی بات ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم ہے. سخت سردی کا عالم ہو کہ جس سے پانی استعمال کرنے سے بیماری ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا آپ بیمار ہیں سخت، اگر یہ چیزوں میں سے کوئی جوان آ رہا ہے تو وہ پھر دیکھ لیں. ویسے آپ کی اطلاع کی عرض ہے کہ کچھ کی کوئی سردی نہیں ہے، مطلب 8-10 ڈگری پہ ہی ہے نا ابھی تو ہماری. اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے نا کہ اگر ہم ٹھنڈے پانی سے. ہاں صحیح بات. جی 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 بالکل. اور وہ بھی ہے نا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکاری سے ڈھانپ دیا، یعنی کہ وہ چیزیں جو ناگوار ہوتی ہے. چل سخت سردی ہے، فجر کا ٹائم ہے یا عشاء کا ٹائم ہے اور آپ وضو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجر. اور جوانوں کا تعلق آپ نے کہہ دیا تو اب جوان اپنی ویسے تو آپ دیکھیں گے ہمارے نوجوان نا وہ ہاف ٹی شرٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں سردی میں، یہ دکھا کے کہ بھائی میں بڑا طاقتور جوان ہوں. تو اور وضو کے ٹائم پہ جو نا وہ سردی لگ رہی ہے تو پھر آپ خود اس کا فیصلہ کر لیجیے. اطہر کبر صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جاسوسی کے بارے میں کیا حکم؟ کیا کریں نہیں کریں، جاسوس کیا کریں، اسپائی کو بھیج کیا مطلب جاسوسی منع ہے. قرآن مجید کی آیت ہے یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو اور جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تو جو جاسوسی ہے یعنی کہ ٹو میں پڑھنا، کسی شخص کی ٹو میں پڑھنا، یہ انتہائی غلط عمل ہے
اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کرنے سے. جنگی معاملات میں اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ مسلم کی نہیں کر رہے نا آپ, اور کسی خاص اس میں کسی خاص انفرادی شخص کی بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو جاسوسی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جاسوسی جنگ کے اس کو عملی پلاننگ کو بنانے کے لیے, اور جنگ میں بہت اسٹریٹجی کی ہوتی ہے. جنگ کے معاملہ بالکل الگ ہیں. جنگ میں نماز آپ کی کیسے, نماز خوف کا بالکل ایک الگ طریقہ ہے. جنگ میں آپ غلط بیانی سے بھی کام لے سکتے ہیں آپ جی جنگ کے لیے. ہاں آپ مطلب کیا کہیں گے, دھوکہ, ایک طرح سے الفاظ کہوں تو وہ ہے کہ آپ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں جنگ میں. آپ کچھ پلاننگ دکھائیں کچھ اور کریں کچھ. جی 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 اسی کی میں کہہ رہا ہوں, مطلب جنگ کے معاملات بالکل اس سے علیحدہ ہیں. تو وہ جاسوسی وہاں تو اچھا وہاں تو جاسوسی آپ کو فائدہ دیتی ہے نا. اور جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو سنا دیتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے پوچھا, بھائی سخت سردی کا عالم تھا, آپ نے پوچھا کون ہے جو جا کے جو ان کی کیا ہے ابو سفیان کی, کوئی نہیں ہلا, کوئی کسی سخت سردی تھی. آپ نے پھر پوچھا تو سب خاموش بیٹھے رہے, کسی نے. پھر آپ نے کہا حذیفہ تم جاؤ اور جا کے اور دیکھو ان کو, تم مجھ پہ میری طرف جنگ کے لیے نہ ابھارنا, بس جانا اور جا کے بس خبر لے کے آ جانا. اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب حکم آ گیا نبی وہ چل پڑے. اب وہ چل پڑے تو پھر کیا ہوا, وہ کہتے ہیں میں پھر ایسے جا رہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ کسی گرم حمام میں جا رہا ہوں. سخت سردی کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی گرم حمام میں جا رہا ہوں, کوئی سردی ہی نہیں لگی. اور وہ سیدھا وہاں پہنچے تو سردی کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا دور سے کہ ابو سفیان جو ہے وہ اس وقت آگ سے اپنی پیٹھ سیک رہے تھے. یہ سردی کا عالم. تیر نکالا میں نے اور میرے نشانے پہ تھا, میں نے کہا چلا دوں. پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی منع فرمایا کہ بھائی ان کو میرے اوپر جنگ کے لیے نہ ابھارنا, بس دیکھ کے آ جاؤ کیا ہے. پھر واپس آیا تو لگا کہ میں حمام میں آ رہا ہوں. آ کے پہنچا, آپ کو ساری خبر دی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسی سردی لگی تو پھر آپ نے اپنا کمبل مجھے دیا کہ حذیفہ یہ لے کے اب تم سو جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں میں سخت سردی کا, وہ پھر میں کمبل لیا, اس کو لے کے میں پھر ریڈی ہے. مطلب یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ جب سنا ہے تو ایک سنے, ہاں ایمانی کیفیت ایک الگ اجاگر ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جاسوسی یہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور صرف ہم اس چکر میں کہ بھائی عبد المعید صاحب کیا کر رہے ہیں آج صبح آج شام, آج کل صبح کل شام, کیسے کما رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ ٹو ہے. اور اس کو سختی سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ ایک تو یہ قرآن مجید کی میں نے آیت سنائی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان والو گمان کرنے سے بچو, بے شک گمان سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. تو میں نہ لگو, جاسوسی نہ کرو, ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کی بولی پہ بولی نہ لگاؤ, اور اللہ کے بندو سب کے سب تم بھائی بھائی بن جاؤ. تو وہ یہ اچھا یہ جو ساری چیزیں بتائیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھائی بھائی میں اختلاف ڈلوانے, یہ ساری چیز. بولی لگا دی برا لگے گا, رشتے پہ رشتہ ڈال دیا برا لگے گا, بغض رکھا, حسد کری, آگے بڑھنے کی کوشش کری, تو یہ ساری چیزیں, جاسوسی کری, یہ ساری چیزیں ان کی محبت کو جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے 15 شعبان کے روزے کے متعلق ہے. سبور خان نے پوچھا کہ 15 شعبان کے بارے میں جو روزہ رکھنا ہے وہ کیسے 15 کی تاریخ پر اعتراض کرتے ہیں. ہاں 15 کی تاریخ پہ اعتراض کرتے ہیں, بالکل. دیکھیے صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا کیا تم نے اس ماہ کے سرر میں, یا سرر ہے اس طرح کی الفاظ ہیں, مطلب دونوں ملتے ہیں, روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ فرمائیں اب تم اس کی جگہ جو ہے وہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لینا, 2 رکھ لینا. سم یومین مکانہ, کہ آپ نے فرمایا اس روزے کی جگہ اب تم 2 روزے رکھ لینا بعد از رمضان کے روزے رکھنے کے بعد. اب سارا جو مسئلہ ہے نا وہ جو بحث ہے ساری وہ سرہ پہ ہے کہ سرہ ہے اس سے کیا مراد ہے. کوئی واضح ڈیٹ نہیں ملی نا,
سرہ جو ہے وہ جو ورڈ ہے وہ بولتے ہیں ناف کو, جو ہماری انسان کی جسم کی ناف ہوتی ہے اسے بولتے ہیں. ناف کہاں ہوتی ہے؟ وسط میں ہوتی ہے, بیچ میں ہوتی ہے. اچھا اس کے معنی سرر کے معنی ہوتے ہیں چاند کی آخری تاریخ ہے, یہ معنی بھی چاند کی تو لوگ اس سے مہینے کا اینڈ دیتے ہیں کچھ, اور بیچ کا تو ہے ہی, اور کچھ اس کے معنی شروع کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ بیچ کا ہی کیوں لے رہے ہو نا. ایک تو میں نے بتایا سرہ ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے ناف کے لیے. سرہ آپ نے شاید کئی بار سنا جب ناف اپنی تحت السرہ کے بعد کے زیر ناف ہاتھ باندھنے کے لیے نماز میں, تو تحت السرہ یعنی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے. اب آخر کی تو بالکل ہی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اذن تصیف الشعبان فلا تصوم بعد, جب شعبان نصف ہو جائے تو اس کے بعد تم نے روزے نہیں رکھنے. صحیح مسلم میں اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر تم نے اس کے بعد روزے نہیں رکھنے. ایک حدیث. دوسری حدیث یہ کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے روزے نہ رکھو, یعنی کہ مہینے کے شعبان کا بالکل آخر ہو جائے اور اب جو ہے نا 2 دن بعد رمضان آ جائیں گے یا 3 دن بعد رمضان, ابھی سے تھوڑی پریکٹس کر رہا ہوں یا روزے رکھ رہا ہوں, آپ نے اس کا منع اب صرف رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اب ان 2 حدیثوں سے یہ پتہ چل گیا بھائی 15 کے بعد تو روزے, نصف شعبان کے بعد تو روزے رکھنے ہی نہیں ہے واضح. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے یہ منع فرمایا اور پھر اس چیز سے پوچھ رہے ہو بھائی تم نے مہینے کا آخر روزے کیوں نہیں رکھے. آخر کا مسئلہ ختم ہو گیا. شروع کا وہ تو ویسے بہت کم لوگ شروع کا لیتے ہیں اس کے معنی, اگر شروع کا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ فرماتا ہے کہ ابھی تم رکھ لو. اگر یہ 4-5 تاریخ کی یا 3-4 تاریخ کی بات ہوتی شعبان کی تو آپ ابھی تو 15 نہیں آئی نا, اور اس سے پہلے روزہ رکھنا تو منع نہیں ہے, تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اب تم رمضان کے بعد رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 گزر گئی تھی, اب تم رمضان کے بعد رکھنا, کیونکہ اب روزے رکھنے نہیں ہیں, اب رمضان کے رکھنے اس کے بعد جا کے تم نے رکھنا. ٹھیک ہے, جو ہمارے ایک مسلک جو ہے وہ 13, 14, 15 کا رہتا ہے اس سے, تو وہ تو ہر مہینے کی فضیلت ہے. جو ایام ال20 کے روزے ہیں وہ تو ہر مہینے, آپ نے صرف شعبان تھوڑی ہے اس میں, اس میں تو شوال بھی ہے, محرم بھی ہے, سفر بھی, سارے مہینوں کے لیے, وہ تو صرف شعبان خاص تھوڑی تھا. پھر عربی قواعد کے حساب سے وہ ایک روزہ بنتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا سم یومین مکانہ. اب 2 روزے رکھنا اس ایک روزے کے بدلے, مکانہ ہو یا مکانہ ہا کے الفاظ ہیں, تو جو ہو یا ہا آئے گا وہ ایک کے لیے آتا ہے. سم یومین مکانہ ہو ہے, تو ہو جو آئے گا وہ ایک کے لیے آتا ہے, تو وہ 2 یا 3 کے لیے تو ہے ہی نہیں. اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 3 روزوں کی جگہ 2 روزے بتائے ہوں, زیادہ تو ہوتے 3 کے 6 تو ہوتے, یا 3 کے 3 ہی ہوتے, ایک کی جگہ تو سمجھ آتی ہے. تو اور یہ 2 کیوں ہیں اس کی لاجک تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ شاید اس روزے کی قدر بڑھانے کے لیے کہ یہ بڑا ضروری روزہ ہے, یا اس کی ایک اہمیت ہے کہ اگر اس کا اس جیسا ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ 2 رکھ لو. اور یہ ان کے لیے کہ جو اس کی نیت کا ہے, تو آخر کو یہ نفلی روزہ ہی, فرض تو یہ ہے ہی نہیں, صرف رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے. تو یہ ان کی جو نیت کی ہے وہ رکھ نہیں پائی, یا وہ ویسا ثواب دینا چاہتے ہیں, تو وہ رمضان کے بعد 2 روزے رکھنا اس کی جگہ میں. اچھا, کراچی سے یاسمین لکھانی صاحب کا ایک سوال تھا. انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور وہ خواب میں آتے ہیں اور کچھ کھانے کی خواہش کرتے ہیں, تو کیا ہم کسی کو یہاں کھلا دیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی نیکی ہوگی؟ ان کی جگہ یہاں پہ زندہ کو کھلا دیں؟ نہیں, یہ کیسے نیکی ہوگی. ایک مردہ آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ایک زندہ کو کھلا دیں, تو یہ تو کیا مطلب, کیا خواب میں آ کے انہوں نے مانگا کہ مجھے کینو کھلا دو, اور آپ نے یہاں پہ 1 درجن کینو لے کے مساکین کو کھلا دیے, تو وہ تو مطلب کوئی تو کی نہیں بنتی نا. ہاں, خواب کی تعبیر دیکھیں, خواب کا معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے جو اقربا ہیں, عزیز ہیں, جو فوت ہو جاتے ہیں دنیا سے, وہ آپ کے خیالات میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں, صحیح بخاری میں. ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سچا خواب, ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے برا خواب, اور ایک خیالی خواب ہوتا ہے. تو یہ خیالی خواب زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, ان کی ایک خواب ایک پورا علم ہے, علم و تعبیر ایک پورا علم ہے جو خوابوں کی, جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا خواب کی تعبیر کا علم نا. ہمیں اس کا علم بہت محدود ہے, اور کوئی اس کے یقینی علم نہیں دے سکتا. ہاں, بس یہ کہ آپ نے اچھی صورت میں دیکھا اپنے عزیز کو جو فوت ہو چکا ہے, تو یہ ایک اچھی نشانی ہے. اچھے لباس میں دیکھا, خوش شکل دیکھا,
کھاتے پیتے دیکھا, مطلب خوش و خرم دیکھا, تو یہ ایک اچھی بات ہے. باقی اگر آپ جیسے صحیح بخاری میں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی, میں نے دیکھا کہ جو نا وہ میں اپنا سر کاٹ کے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہوں. اب ایک عجیب سا خواب, تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ یہ شیطانی خواب ہے, اس کو مطلب ہاں رد کر دو. اور ایسے خواب میں آدمی ڈر جائے تو اس کے لیے کہ وہ بائیں طرف سے ڈھٹکارے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو یہ چیزیں. باقی آپ جو بہت سے لوگ خواب کو بہت زیادہ نا وہ لے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اپنا حاوی کر لینے کہ بھائی میں نے یہ خواب. اچھا کبھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک خواب کئی بار دیکھتے ہیں, وہ ایک عمل, وہ ایک ایسی چیز ہے جو انڈیکیشن ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے خواب دیکھا, ہو گیا تھا یہ. آپ نے ایک اچھا یہ بھی ہے, آپ نے کسی کے بعد, جیسے میں نے آپ کے لیے دیکھا, کوئی اگر اچھی چیز نہیں دیکھی تو میں آپ کو اطلاع کر دوں بھائی میں نے اچھا نہیں دیکھا, تو آدمی صدقہ کر دے پہلے, کیونکہ وہ صدقہ جو ہے وہ مسائل پریشانی کو دور کر دیتا ہے, مشکلات کو دور ہو جائے گا آپ کا صدقہ کرنے سے. باقی اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے ان چیزوں کو, کیونکہ اگر وہ اچھائی میں ہے تو اچھا ہے, وہ صحیح ہے. جو آپ کا فوت ہو گیا وہ اچھی جگہ پہ ہے, کیونکہ یہ چیزیں ملتی ہیں. جیسے کہ ابھی مجھے صحابیہ کا نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے دیکھا تھا عثمان بن معذون رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بڑے اچھے, آپ نے وہ اس میں اچھی حالت میں, تو وہ جو اس طرح کے خواب ہیں وہ پھر اچھی. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا, کیونکہ انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ کے, ہم کیا کرتے تھے فجر کے بعد بیٹھتے تھے, آپ پوچھتے تھے بھائی تم نے کیا خواب دیکھا, کس نے کیا دیکھا, تو لوگ بتاتے تھے, کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں کبھی اور پوچھوں اللہ کے نبی سے. جب دیکھ لیا تو ہمت نہیں ہو رہی اب جانے کی. پھر انہوں نے کیا کہا, بھائی اپنی بہن کو پکڑا, ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کا, کہ بھائی آپ جائیں میرے یہ خواب آپ پوچھیں, آپ اس کی تعبیر لیں. جب آپ کو سنایا تو آپ نے کہا ابن عمر اچھا آدمی ہے, کاش کہ وہ تہجد پڑھا کرے. اس دن کے بعد سے انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. مطلب یہ تو خیر ظاہر سے ایسے لوگ آ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے یہ نہیں بولا بھائی پڑھنی چاہیے ان کو یا ان پہ فرض ہے میں حکم دیتا ہوں, آپ اچھا آدمی ہے تہجد پڑھا کر. انہوں نے کہا یہ تو بس میری نادم ہو گیا, وہ یہ ایسے تھے وہ کہ وہ پھر انہوں نے چھوڑی ہی نہیں کبھی. جی اس کے بعد محمد کمل صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ فرقے والے جو آقا الفاظوں کے نعتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم بھی وہ جماعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عجیب سی بات ہے. سوال کو دوبارہ وہ کیا ہے کہ کیا ہم اس الفاظ کو باقاعدہ اپنے اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و رفت ہے نا, وہ صرف آقا تک محدود تھوڑی ہے. آپ ان کے لیے امام الانبیاء ہیں, آپ خاتم الرسول ہیں, آپ ساقی کوثر ہیں, آپ کے لیے تو کیا کیا الفاظ ہیں, تو آپ وہ الفاظ استعمال کریں. اب وہ دایا قافیہ ملانا ہو اشعار کا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال اصل میں یہ جو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو نعتوں کا سلسلہ ہے نا, مجھے تو یہ سمجھ آتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ کسی طور پہ یہ مطلب کہ کبھی کسی صحابہ کرام میں نے نہیں دیکھا کہ وہ نعتیں پڑھتے ہوں ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی وہ دیکھیں شان بیان تو آپ تقریر میں کر سکتے ہیں نا بیٹھ کے, ایسے بولیں آپ جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں, وہ گا کے پڑھنا. اور پھر آپ دیکھیں نا اصل میں اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, اب آپ دیکھیں ڈھول ڈھمکوں پہ نعتیں ہوتی ہیں, میوزک کے ساتھ نعتیں ہوتی ہیں. شرک و بدعت الفاظ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ بدعت کی اور شرکی الفاظ کی. لیکن میوزک کے ساتھ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ان گانوں کی طرز پر جو عام رائج ہوتے ہیں وہ گانوں کے اوپر نعتیں, اور پھر آپ تو دیکھیں وہ نعت خواہ کانسرٹ ہوتا ہے پورا. جی میوزک جو آپ کے کیا کہتے ہیں پیسے جو سنگرز دیتے ہیں نا, جی تو جو ان کا وہ آتا ہے سیزن, اس میں وہ اس سے زیادہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے زیادہ چارج ہو رہا ہوتا ہے. جی جو ہم بیان کی جاتی ہے, آپ ہم گا کے بیان کرنا ضروری ہے کیا, مطلب ضروری ہے کہ آپ لے میں پڑھیں گے اور گا کے پڑھیں گے. جی مطلب میں اپنی ذاتی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو بالکل یہ سمجھ ہی نہیں کہ وہ کیا جا رہا ہے. یہ تو پڑھیں اچھے الفاظ ہوں, اچھی لے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں. جیسے تو ایک ہی مثال دیتے ہیں, لیتے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی, کہ وہ تھے تو وہ شاعری کرتے تھے, وہ نعتیں نہیں پڑھتے تھے, وہ شاعری کرتے تھے. وہ شعر و شاعری
جیسے میں نے آپ کو بیٹھا دیا کہ آپ نے مطلب آپ نے شعر تو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں, مجھے فرشتہ نہ کہو انسان رہنے دو, میں مسجود ملائک ہوں, میری یہی اوقات ہے. پڑھ دیا میں نے شعر, اب میں اس کو گا کے پڑھوں نہیں اچھا نہیں لگے گا اچھا ہاں صحیح بات ہے, ایسی چیز اچھی لگتی ہے سننے میں, کانوں کو اچھی لگتی ہیں. مطلب میں نے یہ سے میں اس کو کوئی پابندی نہیں کر رہا, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آپ, کیونکہ میں نے تو خیر بہت کم دیکھی ہیں کہ وہ نعتیں جو ہے وہ شرک سے پاک ہوں بھائی. نہیں جماعت میں ہوں گی, بالکل ہوں گی, لیکن جو آپ تو بھائی یہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہو نا, میں تو اصل میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں نا, جو معاشرے میں رائج ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ بالکل ہی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ایک آخری سوال لے کے ہم اختتام کرتے ہیں سیشن کا. کیا حدیث میں ایسے کوئی الفاظ ہیں کہ جس میں ہو کہ میاں بیوی 40 دن تک ہم بستری نہ کریں تو وہ عورت اس پر طلاق ہو جائے گی؟ نہیں, ایسے کوئی الفاظ نہیں بھائی, ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں. جب باقی اس پہ اور کیا کہیں, ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے کوئی تھوڑی ہو, یہ وہی والا ہے کہ وہ اب میں پھر کسی فقہ کی مثال دوں کہ وہ تو پتہ نہیں کون کون سے جو نا وہ انداز میں طلاق کر لیتے ہیں, ایک ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, قرآن و سنت میں ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال ہے, ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اور بتائیے گا کہ لائف کال کو بلا لیے گا لے رہا ہے انشاءاللہ. لائف کال تو آئی تھی نا ابھی ہمارے پاس ایک, تو جی ہم نے لائف کال کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, جو بھی ہم سے براہ راست کال پر بات کرنا چاہیں وہ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں. اطہر کبر صاحب کا ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا شیطان ہر جگہ موجود ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں, انہوں نے لوگوں کا سوال ہم سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کی ہر جگہ موجود ہے, وضاحت کریں. شیطان ہر جگہ موجود ہے. اصل میں دیکھیں شیطانوں کی قسمیں ہیں, شیطانوں کی قسمیں ہیں, اور ایک شیطان تو آپ کے ساتھ ہی موجود ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے نا وہ ورگلاتا ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کو وسوسے ڈالتا ہے. مطلب آپ کا اگر یہ کہنا ہے کہ وہ ہر وقت موجود ہے, تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری میں کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون رواں ہے. تو مطلب اس سے مراد یہ کہ وہ ایک جو آپ کا اندرونی آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ میں موجود ہے نا, کہ وہ جو آپ کو غلط اکساتا ہے, وہ والا شیطان تو آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے. باقی جو اس کے قبیلے ہیں نا شیطان کے, وہ کبھی کسی بڑے کام میں اکسانے کے لیے بڑا شیطان آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت سجاتا ہے کہاں پہ, سمندر پہ, اور پوچھتا بھائی تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا, سب بتا رہا. کوئی کہتا ہے میں نے یہ کروا دیا, میں نے یہ کروا دیا, وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میاں بیوی میں جھگڑا کروایا ہے, تو وہ اس کو کہتا ہے تو نے کام کیا نا, اس کو پھر وہ شاباشی دیتا ہے. تو یہ وہ اب یہ شیطان والا ہے کہ جو ہر وقت ساتھ نہیں ہے, یہ علیحدہ سے آیا, اس نے اس وقت یہ کام کروایا, خاص کام کے لیے آیا, اس نے اپنا مشن پاس کیا اور یہ چلا گیا. تو وہ اس طرح کے شیطان آتے جاتے ہیں. باقی وہ شیطان کی ہر وقت کی موجودگی وہ تو آپ اللہ کے نبی سے فرما دیا کہ وہ ایسے ہی گھوم رہا ہے جیسے تمہارے جسم میں خون روا ہے. ٹھیک ہے محترم, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جی کچھ کہہ رہے ہیں وہ بیچارے. سوال اور بھی ہے, ایک لاسٹ سوال اور لے لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. یہ ہے کہ کیا بہو پر ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ نے سوال کیا. کیا چیز فرض نہیں ہے, یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے تو ادا کریں. وہ فرض تو نہیں ہے, فرض تو بیٹوں پر ہے. جی وہ جو اس کو ہم نے ختم کر دیا اور بہوؤں پہ ڈال دیا ہے. بیٹوں پر فرض, والدین کی خدمت کریں گے, لازم ہے ان کے بعد. باقی بہویں جو ہیں وہ اس کو اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ کے کریں. تو جیسے کہ اب میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, جب وہ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی, وہ تو وہاں رہتے تھے مکہ میں. تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ دستک دی, تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. تو ان کی بیوی ملی ان کی, یعنی کہ وہ پہچانی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال چال ہے, کیسے ہو, کیا ہے. وہ بس گزارا ہے, ہو جاتا ہے, کبھی کے جاتے ہیں, شکار مل گیا تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملا تو نہیں کھاتے, اس طرح کی بات کی. تو نہ ان کی خدمت کی نہ کچھ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام جب واپس جا رہے کہنے گے, جب وہ آئے تو ان کو کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو, اپنے دروازے کی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. چلے گئے وہ. اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے شام میں
تو نبی کی خوشبو نبی پہچان جاتا ہے, وہ خوشبو, ان کو خوشبو آ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی آیا تھا کیا؟ انہوں نے کہا, انہیں بیگم نے کہا کوئی ایک بزرگ آئے تھے تو پوچھ رہے تھے حال چال, میں نے ایسے ایسا جواب دیا. جاتے وقت وہ کہہ گئے کہ بھائی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا. تو انہوں نے کہا بھائی وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ سے مراد تم ہو, تو اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور ان کو طلاق دے دی. اچھا, اس میں جو پہلو ہے نا وہ ناشکری کا ہے, کہ انہوں نے ناشکری کی اور ایک نبی کے لیے شاید یہ چیز سیبا نہیں, اس کیسی بیوی ہو. عقیدہ پھر آئے ہو کچھ عرصے بعد, تو اس مرتبہ جو ہے وہ بیوی ملی, ان کے بعد پھر بہو ملی. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھا بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. پھر ان کی کنگھی کی, تیل لگایا, کنگھی کی, ان کی خدمت کی. تو ابراہیم علیہ السلام جب گئے واپس تو کہنے لگے, اب جب وہ آئے ان کو کہہ دینا بھائی اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھنا. چلے گئے وہ. جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے, وہ خوشبو پھر ان کو محسوس ہوئی. پوچھا بھائی کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے اور وہ اس طرح سے ہوا, میں نے ان کے تیل لگایا, ان کی خدمت کی, کنگھی کی, تو اور انہوں نے کہا بھائی گھر کی چوکھٹ برقرار رکھنا. تو اسماعیل السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور تم چوکھٹ ہو, یعنی تم نے اچھا برتاؤ کیا, تو انہوں نے یہ مجھے جملہ کہا. تو اس سے ملتا ہے کہ خدمت کر سکتے ہیں. ہاں فریضہ نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ظاہری بات ہے. فرض تو آپ کو اوپر ظاہر سی بات اپنے والدین ہیں, اس خاتون پہ بھی اپنے والدین ہیں اور اس مرد پہ بھی اپنے والدین ہیں کہ جس کی مت کریں. لیکن آئی اخلاق کے طور پہ اگر وہ کرنا چاہیں, کوئی ان کو زور زبردستی نہیں کر سکتا بھائی, یہ بات ہے. ٹھیک ہے محترم, انشاءاللہ آئندہ اتوار سیشن نمبر 10 کے ساتھ ملاقات کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.